السلام علیکم بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں پنجم جماعت کا ماحول کا مطالعہ حصہ دوم یہ مضمون پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 زمین پر کے جاندار۔ آج ہم اس سبق میں زمین کی پیدائش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، یعنی کہ زمین کس طرح سے وجود میں آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے زمین پر جانداروں کی پیدائش، یعنی کہ زمین بننے کے بعد اس پر جاندار کس طرح سے پیدا ہوئے، اور زمین پر جانوروں کی دنیا۔ یہ 3 پوائنٹس آج ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، مثلا ہم سب جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی، آج وہ جیسی ہے کیا ابتدا سے ایسی ہی ہے یا بدل گئی، اگر یہ تبدیل ہو گئی ہے تو وہ خاص تبدیلیاں کون سی ہے۔ اس طرح کے کئی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ سب کائنات کس طرح سے بنی، زمین کس طرح سے وجود میں آئی۔ زمین کے وجود میں آنے کے بارے میں کئی سائنسی تحقیقات کی گئی۔ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت تیز رفتار بادل خلا میں پیدا ہوا۔ یہ بادل انتہائی گرم ہوا اور گرد و غبار سے مل کر بنا تھا۔ اپنی انتہائی تیز رفتار دائرہوی گردش کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس طرح سورج اور سورج کے گرد گھومنے والے سیارے پیدا ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہے۔ تو سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کا ایک ایسا ماننا ہے کہ ایک بہت تیز رفتار بادل خلا میں پیدا ہوا، اور یہ بادل انتہائی گرم ہوا اور گرد و غبار یعنی دھول مٹی سے مل کر بنا تھا، اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے گردش کرتے ہوئے اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور انہی ٹکڑوں سے سورج اور سورج کے اطراف گردش کرنے والے سیارے بنے۔ آپ سب نے پچھلے سبق میں سورج اور اس کے اطراف گردش کرنے والے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ تو وہ 8 سیارے کون سے ہیں؟ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔ یہ سب کس طرح سے وجود میں آئے یہ یہاں بتایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے زمین پر جانداروں کی پیدائش، یعنی کہ پہلے زمین کس طرح سے وجود میں آئی یہ ہم نے سائنسی تحقیق کے نظریے سے دیکھے۔ اب زمین کو وجود میں آنے کے بعد اس پر جاندار کس طرح سے پیدا ہوئے یہ اب ہم دیکھیں گے۔ ان تمام سیاروں میں سے زمین پر جاندار موجود ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو 8 سیارے ہیں ان میں سے صرف زمین پر ہی زندگی ہے، زمین پر ہی جاندار موجود ہے۔ دراصل زمین کی پیدائش کے بعد اس کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پہ آبی ذخائر پیدا ہونے کو تقریباً 80 کروڑ سال لگے، یعنی کہ جب زمین وجود میں آئی تو یہ گرم گیسوں سے اور گرم ہوا سے بنی ہوئی تھی، تو اس کی جو اوپری سطح ہے اسے ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر پیدا ہونے کو 80 کروڑ سال کا وقفہ درکار ہوا۔ ایسا تسلیم کیا جاتا ہے کہ پانی میں پہلے مختلف قسم کے یک خلیوی جاندار پیدا ہوئے۔ یک خلیوی جاندار یعنی کہ ایک خلیے سے بنا ہوا جاندار۔ آپ کو جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ یک خلیوی جاندار کی تصویر ہے۔ پروٹوزوا نام سے پہچانے جانے والے اس یک خلیوی جاندار سے دھیرے دھیرے کثیر خلیوی جاندار پیدا ہوئے۔ یک خلیوی جاندار انتہائی باریک ہوتے ہیں، وہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو یہاں جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ خوردبین کی تصویر ہے، یعنی جو بھی یک خلیوی جاندار ہوتا ہے ہمیں وہ اس خوردبین کی مدد سے نظر آتا ہے۔ اس طرح خوردبین کا استعمال کرتے ہوئے ہم باریک سے باریک جاندار کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے زمین پر جانوروں کی دنیا، یعنی پہلے ہم نے دیکھے زمین کس طرح سے وجود میں آئی،
اس کے بعد زمین پر جانداروں کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، یا خلوی جاندار کے بعد کثیر خلوی جاندار بنے۔ اب ہم دیکھیں گے زمین پر جانوروں کی دنیا۔ زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی دنیا میں جانور اور نباتات ہوتے ہیں، یعنی زمین پہ جو بھی جاندار پائے جاتے ہیں ان میں جانور بھی ہوتے ہیں اور نباتات بھی ہوتے ہیں۔ نباتات یعنی کہ پیڑ پودے۔ ان میں سے ہم یہاں جانوروں کی دنیا پر غور کریں گے۔ جانوروں کی بعض خصوصیات یہاں درج ہے۔ نمبر 1، جانوروں میں عمل تنفس ہوتا ہے، یعنی جانور جو ہے جن میں جان ہے ان میں عمل تنفس ہوتا ہے۔ عمل تنفس یعنی سانس لینا اور سانس چھوڑنا، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اگر ہم کچھ دیر سانس نہ لیں تو ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو جانوروں میں عمل تنفس ہوتا ہے۔ نمبر 2، جانور غذا حاصل کرنے کے لیے یا دیگر وجوہات سے نقل و حرکت کرتے ہیں، یعنی جانور کیا کرتے ہیں، اپنی غذا حاصل کرنے یا کسی اپنی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ نقل و حرکت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جانوروں کی نسل سے تعلق رکھنے والے بعض جانور انڈے دیتے ہیں جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جانوروں کی نسل میں سے بعض جانور بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ اچھا، جانور جو ہے وہ بھی اپنے جیسے ہی جانور پیدا کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ جو جانور ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جیسے کہ مرغی انڈا دیتی ہے اور اس سے بچہ باہر نکلتا ہے۔ کچھ جانور انڈے دیتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ جو جانور ہے وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں، جیسے کہ گائے، بکری، انہیں کیا ہوتا ہے، ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جانوروں کی اس سبق میں 3 خصوصیات بتائی ہوئی ہے: عمل تنفس، نقل و حرکت اور بچوں کو جنم دینا۔ تو بچوں، اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے زمین وجود میں آئی، اور زمین کو وجود میں آنے کے بعد کس طرح سے اس پہ جانداروں کی دنیا بنی۔ اس سبق کے سوالات کے جوابات میں آپ کو گروپ پر بھیج دوں گی، اسے آپ اپنی بیاض میں لکھیے، بیاض مکمل کیجیے۔ اللہ حافظ۔